السلام علیکم سیکنڈ ایئر تحریک پاکستان چیپٹر میں آج ہمارا ٹاپک ہے تحریک خلافت 1919 یا خلافت موومنٹ 1919۔ تحریک خلافت وہ تحریک ہے جو برصغیر کے مسلمانوں نے خلافت کی حفاظت کے لیے اور ترکی جو اس وقت اسلامی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی اس کی حفاظت کے لیے لڑی تھی۔ اور یہ تحریک بیسکلی مسلمانوں نے خلافت کو اور ترکی کو بچانے کے لیے لڑی تھی، اور یہ تحریک کئی سال تک برصغیر میں چلتی رہی۔ اگرچہ یہ تحریک ناکام ہو گئی، لیکن اس تحریک نے برصغیر کے سیاسی افق پر بہت گہرے اثرات چھوڑے اور مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے پختہ کر دیا، ان کو سیاسی اپس اینڈ ڈاؤن سکھائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو جذباتی قیادت تھی اس کی جو فوائد اور نقصانات تھے وہ سامنے آئے، اور ساتھ ہی اس دوران جو ہندوؤں نے اور ہندوؤں کے لیڈر گاندھی جو اس وقت ہندوستان میں نیا آیا تھا، وہ بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوا تھا، اور اس کو ایز سچ کوئی ہندوستان میں برصغیر میں زیادہ جانتا نہیں تھا۔ اس نے جب مسلمانوں کی بغیر کسی شرط یعنی بلا مشروط حمایت کا اعلان کیا تو مسلمانوں نے راتوں رات اسے ایک مقبول ترین لیڈر بنا دیا۔ تو اصل میں جو گاندھی کی شہرت تھی وہ تحریک خلافت سے شروع ہوئی، اور جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ سامنے آیا۔ لیکن اس نے اپنی روایتی مکاری اور عیاری بات میں ظاہر کی اور اس تحریک کو اس وقت ختم کیا جب کہ مسلم لیڈرز جیلوں میں تھے اور تحریک ساری اسی کے سر پہ تھی، اسی کو اس تحریک کو مزید آگے چلانا تھا۔ سیکنڈلی جب اسے یہ لگا کہ جو ان مقاصد کے لیے اس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا وہ مقاصد وہ حاصل کر چکا ہے، تو اس نے تحریک خاتمے کا اعلان کیا۔ اس طرح سے یہ ایک ایسی تحریک تھی جس نے جو ہندو مسلم جو ایک اختلافات چل رہے تھے اردو ہندی تنازع کے بعد سے برصغیر میں دونوں قومیں کبھی اکٹھے نہیں ہوئی تھیں، اس تحریک نے وقتی طور پر دونوں قوموں کو دیا تھا اور ہندو اور مسلم اتحاد قائم ہوا تھا۔ لیکن اس تحریک کے خاتمے سے جو ہندو مسلم اتحاد ختم ہوا تو اس کے بعد برصغیر میں کبھی بھی ہندو مسلم اتحاد دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ سیاسی لحاظ سے ایک بڑی اہمیت کی حامل تحریک ہے جس نے مسلمانوں کو سیاسی لحاظ سے اس قابل بنایا کہ وہ اپنی تحریکیں کہ وہ کوئی تحریک چلا سکیں۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ وہ ان کو اپنی کسی بھی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہندو جو جیسی مکار قوم کے اوپر کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ تحریک برصغیر کی سیاسی تحریکوں میں سے اہم ترین تحریک ہے، اور اس کو ہم ڈیٹیل میں اب پڑھتے ہیں۔ بیسکلی تحریک خلافت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سٹارٹ ہی اس لیے کی گئی تھی کہ برصغیر میں کے مسلمان چاہتے تھے کہ ترکی اور خلافت کا ادارہ قائم رہے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جب پہلی جنگ عظیم سٹارٹ ہوئی تھی 1914 میں، تو اس وقت دو اتحاد بن گئے تھے۔ ایک اتحاد میں ترکی اور آسٹریا تھے، اور جن کا ساتھ ترکی، آسٹریا اور جرمنی تھے، اور دوسری طرف انگلستان، فرانس، روس اور امریکہ تھے۔ شروع میں ایسے لگ رہا تھا کہ ترکی اور جرمنی اور آسٹریا کا اتحاد جیتے گا، لیکن کچھ ہی ماہ بعد صورتحال بالکل چینج ہو گئی، اور جو برطانیہ تھا وہ جنگ جیتنے لگا۔ برطانیہ کے اتحادی فرانس، روس اور امریکہ۔ انگلستان برطانیہ ایک ہی ملک کا نام ہے، اس کے اتحادی فرانس، روس اور امریکہ پھر یہ جیت گئے۔ جب شروع میں برطانیہ کو مشکلات پیش آئیں اس جنگ کو جیتنے کے لیے، اور اس وقت برطانوی جو فوج تھی اس میں، کیونکہ یہ جنگ عظیم تھی یعنی دنیا کی بہت سارے ممالک اس جنگ میں شریک تھے، تو اور فوج کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی، تو برطانیہ نے بہت سارے افراد کو ہندوستان سے بھرتی کیا تھا، اور ان میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مسلمان فوج کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اور ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے
حکومت برطانیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جنگ کے خاتمے پر ترکی کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا جائے گا، اس کے مقامات مقدسہ کی حفاظت ہوگی۔ لیکن جب برطانیہ جنگ جیت گیا تو وہ سارے وعدوں سے مکر گیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑا تکلیف دہ مقام تھا۔ اور پھر انہوں نے اس کے لیے تحریک چلائی اور حکومت برطانیہ کو مجبور کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ جو تحریک خلافت تھی بیسیکلی چلائی کیوں گئی تھی؟ کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی ریاست ترکی کی ریاست تھی، اور اس وقت کے ترکی میں موجودہ ترکی کے علاوہ تمام عرب علاقے شامل تھے، جس میں سعودی عرب کا علاقہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی شامل تھے، مقامات مقدسہ اس کے اندر شامل تھے، جس کی وجہ سے یہ جو ترکی تھا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت، ترکی کی جو سلطنت تھی مسلمانوں کے لیے بہت مقدس درجہ رکھتی تھی۔ ترکی میں جو خلیفہ تھا، جو اس وقت ترکی کا سربراہ تھا، اس کو خلیفہ کہا جاتا تھا، اور خلیفہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مانا جاتا تھا، کیونکہ ظاہر ہے خلافت کا آغاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ تھے، تو یہ خلافت کا سلسلہ چلتے چلتے عثمانی ترکوں تک پہنچا، اور جو ان کا آخری ترک خلیفہ تھا وہ مسلمان اس کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، اور سارے دنیا کے مسلمان اس سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ ترکی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی، ایک بہت بڑا رقبہ اس کے پاس تھا، سارے جو عرب علاقے تھے، بہت سارے عرب ممالک اور سعودی عرب خاص طور پر اس کے اندر شامل تھے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی گہری مذہبی اور جذباتی عقیدت اور وابستگی تھی ترکی کے ساتھ، اور سلطنت عثمانیہ اس کو اس وقت کہا جاتا تھا، سلطنت عثمانیہ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ خلافت کے ادارے کے ساتھ۔ اور مسلمان نہیں چاہتے تھے کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جائے یا سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب ہم بک سے پڑھ لیتے ہیں کہ بک میں کس طرح سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ تحریک خلافت کیوں سٹارٹ کی گئی، اور بیسیکلی اس کی ہسٹری کیا تھی۔ ہسٹری یہی تھی کہ ترکی مسلمانوں کی اس وقت جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی، جس میں مقامات مقدسہ جیسے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک شامل تھے، اور یہ بہت بڑی ریاست تھی۔ اور اصل میں مسلمان تو یہی چاہتے تھے کہ ترکی انگریزوں کے خلاف نہ لڑے، لیکن انگریزوں کے خلاف اس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جب جرمنی کو شکست ہوئی تو جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ جو سلوک ہوا ترکی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ حالانکہ انگریز پہلے مسلمانوں سے انگریز حکومت وعدہ کر چکی تھی کہ ترکی کے ساتھ کوئی بھی غلط سلوک نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ اس سے کسی قسم کا جنگ کے خاتمے پر اگر ترکی جنگ ہار جاتا ہے تو اس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی اور آسٹریا کا ساتھ دیتے ہوئے انگلستان، فرانس، روس اور امریکہ کے خلاف حصہ لیا۔ ان دنوں ترکی میں سربراہ مملکت کو خلیفہ کہا جاتا تھا۔ خلافت کا ادارہ بڑا مقدس اور اہم سمجھا جاتا تھا، اور خلیفہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین مانا جاتا تھا۔ جنگ میں ترکی کی شکست کے امکانات پیدا ہوئے تو برصغیر کے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی۔ انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ ترکی کی خلافت کو ختم کر دیا جائے گا۔ خلافت سے مسلمانوں کی جذباتی وابستگی ایک عظیم تحریک کو جنم دینے کا باعث بنی۔ مسلمان بڑے بے چین تھے۔ حکومت برطانیہ نے ابتدا میں یقین دہانی کرائی کہ ترکوں کو ان کے مرکز سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ان کا مرکز کیا تھا ترکوں کا؟ یعنی سعودی عرب کے علاقے جو ابھی سعودی عرب میں شامل ہیں، اس ٹائم اس کو حرمین شریفین کہا جاتا تھا، اور نہ ترکی سے اس کے علاقے چھینے جائیں گے۔ اب یہ حکومت برطانیہ کی یقین دہانی تھی جنگ کے آغاز میں۔ برطانیہ اپنے وعدوں پر قائم نہ رہا، اور جنگ میں برتری حاصل کرنے کے بعد ترکی اور ترکوں کو تباہ کرنے کے درپے ہوا۔ برصغیر میں مسلمان بھڑک اٹھے، اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے 1919 میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ مجلس خدام کعبہ۔ اب تحریک خلافت کا یہ اوپر جو ہے یہ بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر چکی ہوں۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اس کے تحت اقدامات کیا کیا ہوئے۔ خدام کہتے ہیں خادموں کو، کعبہ یعنی کعبہ کے خادم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کی
تحفظ کے لیے اکٹھے ہونے والے کعبہ کے خادم، اپنے آپ کو خادم ظاہر کیا گیا۔ ہر وہ شخص جو کعبے کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے جو کام کرے گا، اس کمیٹی کو، اس مجلس کو، بیسکلی ایک کمیٹی تھی، اس کو ایک ایسا نام دیا گیا عقیدت کی وجہ سے، مجلس خدا میں کعبہ۔ پورے بر صغیر میں عوام و خواص منظم ہونا شروع ہوئے۔ مذہبی رہنماؤں نے مجلس خدامِ کعبہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ قیادت کے فرائض مولانا شوکت علی، مشیر حسین قدوائی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا سعید احمد نے ادا کیے۔ ایک بڑی تحریک ریشمی رومال کے نام سے شروع کی گئی، جس میں مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا اور مولانا عبید اللہ سندھی نے نمایاں حصہ لیا۔ اسیر کہتے ہیں قیدی، اور مالٹا ایک جزیرے کا نام تھا۔ تو ان کو آخر میں اس تحریک کی وجہ سے ان کو مالٹا جو ایک جزیرہ تھا وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے ان کا نام اسیر مالٹا پڑ گیا۔ اب اس تحریک کے رہنماؤں کا ذکر ہے کہ مولانا شوکت علی، حسین قدوائی، عبدالباری فرنگی محلی یعنی فرنگی محل سے ان کا تعلق تھا، اور مولانا سعید احمد یہ تھے۔ انہوں نے پہلے تحریک ایک ریشمی رومال کے نام سے تحریک بھی اس کے ساتھ شروع کی، اور انگریز حکومت نے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پکڑ دھکڑ یعنی پکڑنا شروع کر دیا ان لیڈرز کو، تاکہ اس تحریک کو کمزور کیا جا سکے، مسلمان یہ تحریک نہ چلا سکیں۔ مولانا محمود الحسن کو گرفتار کر کے بحیرہ روم کے ایک جزیرے مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ اب بیسکلی ایسا کس لیے کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر جب قید ہو جائیں گے تو مسلمان یہ تحریک نہیں چلا سکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی مذہبی تحریک تھی، مسلمانوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، اور اس تحریک کو مزید جوش و خروش سے اور مزید زوردار طریقے سے چلایا۔ خلافت کمیٹی۔ مجلس خدامِ کعبہ نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھی کہ علی برادران یعنی مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر، جو دونوں مشہور ہی تحریک خلافت کی وجہ سے ہوئے، مسلمانوں کے اہم لیڈر ہیں، اور تحریک خلافت کو چلانے والے ہی بیسکلی یہ دونوں بھائی تھے، اور ان کے ساتھ کئی اور لیڈروں نے ان کا ساتھ دیا۔ علی برادران نے ایک اور تنظیم خلافت کمیٹی کے نام سے تشکیل دے دی۔ اس کمیٹی میں مولانا حضرت موہانی، مولانا عبدالباری، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان کو خصوصی طور پر شریک کیا گیا۔ خلافت کمیٹی نے پورے برصغیر میں تحریک شروع کی، جلسے اور جلوس نکالے گئے، ترکوں کی مدد کے لیے قراردادیں منظور کی گئیں۔ یعنی انہوں نے جب تحریک کا آغاز کیا تو پورے برصغیر میں تحریک شروع کی، جلسے اور جلوس پورے برصغیر کے ہر چھوٹے بڑے شہر سے نکالے گئے، اور ترکوں کی مدد کرنے کے لیے قراردادیں منظور کی گئیں۔ خلافت کمیٹی کے تحت تمام شہروں میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دی گئیں، اور احتجاج ملک گیر صورت اختیار کر گیا۔ ملک گیر یعنی پورے ملک میں، پورے برصغیر میں یہ پھیل گیا، یہ احتجاج پھیل گیا، اور چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ہر شہر میں بنا دی گئیں، خلافت کمیٹیاں بنا دی گئیں، جو اپنے اپنے شہروں میں ایک وقت میں احتجاج بھی ریکارڈ کرواتی تھیں اور احتجاج کرتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے جو تھے یہ اجلاس نکالے جاتے تھے تاکہ اپنے احتجاج کو بڑھایا جائے اور حکومت تک احتجاج کو پہنچایا جائے۔ تحریک خلافت رفتہ رفتہ زور پکڑتی گئی اور ملک بھر میں تمام دیگر سرگرمیوں پر چھا گئی۔ یعنی آہستہ آہستہ یہ تحریک اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ سارے جتنے بھی سرگرمیاں تھیں ان کے اوپر چھا گئی۔ مسلمانوں نے باقی تمام امور بالائے طاق رکھتے ہوئے خلافت ترکی کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر قوتیں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ یعنی مسلمانوں نے پھر اور کچھ نہ دیکھا، جب ان کے ظاہرہ مذہب پہ بات آئی تھی اور ترکی کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنی تمام قوتیں استعمال کی۔ تحریک دن بدن پھیلتی چلی گئی۔ دیوبند اور ندوۃ العلماء، یہ دو بہت بڑے مدارس تھے اس وقت کے برصغیر کے، ان سے کارکنوں کے جلوس نکلے۔ ان دونوں یعنی مدارس تھے، ان دونوں اداروں، یہ مدارس بھی تھے، بہت بڑے ادارے تھے جن کے زیر اہتمام ابھی تک ادارے چلتے ہیں۔ یہاں سے کارکنوں کے جلوس نکلے اور خلافت کے حق میں جاری تحریک کو زیادہ مؤثر بنا دیا۔ خلافت کمیٹی کی روح رواں علی برادران تھے۔ روح رواں یعنی اس کی روح کو چلانے والے، اس کو آگے لے کر بڑھنے والے دو افراد
زیادہ اہم تھے، زیادہ اس کو چلانے والے تھے، زیادہ ایکٹیو تھے، وہ علی برادران یعنی مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر تھے۔ تحریک خلافت کے مقاصد، اس تحریک نے جو اپنے مقاصد بیان کیے وہ تین تھے: ترکی میں خلافت کا ادارہ قائم رہے اور خلیفہ کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے۔ ظاہر ہے جب جنگ ہار چکے تھے ترکی اور اس کے اتحادی، تو اس کے اتحادیوں کے علاقے جو جیتنے والے تھے ان کے درمیان بانٹ دیے گئے۔ اسی طرح ان کے جو حکومتیں تھیں وہ ختم کر دی گئیں، لیکن مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ترکی میں خلافت کو ختم نہ کیا جائے اور خلیفہ کی حیثیت برقرار رہے۔ مسلمانوں کا دوسرا بڑا مطالبہ یہ تھا کہ حجاز مقدس میں یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں غیر مسلم افواج کے داخلے کی مخالفت کی جائے تاکہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سمیت تمام مقامات مقدسہ کا احترام قائم رہے۔ سعودی عرب کا جو علاقہ تھا اس کی بیسیکلی سب سے پہلے اس کی بات کی گئی، اور اس کے ساتھ مدینہ منورہ مکہ معظمہ سمیت جتنے بھی مسلمانوں کے مقدس مقامات تھے وہاں پر غیر مسلم افواج کے داخلے کی مخالفت کی گئی تاکہ ان کا احترام قائم رہے۔ یہ دو مطالبات تھے، اور تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ ترکی سے اس کے علاقے نہ چھینے جائیں۔ ترکی ایک بہت بڑی سلطنت تھا، سب سے بڑی اسلامی ریاست تھا اور ایک بڑے علاقے پر مشتمل تھا، تو مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس سے اس کے علاقے نہ چھینے جائیں، تو ترکی کی جغرافیائی حدود میں رد و بدل نہ کیے جائے۔ جغرافیائی حدود میں یعنی اس کے جو علاقے ہیں وہ نہ چھینے جائیں، جیسا کہ جنگ جیتنے والے ممالک جو جنگ ہارنے والے ممالک تھے ان کے علاقے آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے، ایسا نہ کیا جائے، اور جنگ عظیم اول سے پہلے والی پوزیشن قائم کر دی جائے، یعنی جنگ سے پہلے جہاں پر جہاں تک ترکی کی حکومت قائم تھی وہ سب قائم رہے۔ بیسیکلی یعنی ان مقاصد کا مطلب یہ ہے کہ جو ترکی کی جنگ سے پہلے والی حالت تھی وہ بحال رکھی جائے، اس میں خلیفہ بھی تھا، خلافت کا ادارہ بھی تھا، خلیفہ کی حکومت اور خلافت کا ادارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ترکی کے جتنے علاقے تھے وہ اس کے پاس رہیں، اور غیر مسلم فوجیں کسی قسم کے سعودی عرب کے علاقوں میں نہ سعودی عرب تو نہیں تھا اس وقت، حجاز مقدس سے کہا جاتا تھا، مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں کسی قسم کی غیر ملکی فوجیں نہ آئیں تاکہ ان کا احترام قائم رہے۔ یہ تین بنیادی مقاصد تھے اس تحریک کے، جن مقاصد کی تکمیل کے لیے ایک ملک گیر اور ایک بھرپور قسم کی تحریک چلائی گئی تاکہ جو یہ تحریک کے مقاصد ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے۔